السلام علیکم، میں ایڈوکیٹ انیس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا دوسری شادی کے بعد ماں سے بچے چھین لیے جاتے ہیں؟ طلاق ایک تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اس کے بعد اصل جنگ اکثر بچوں کی کسٹڈی تحویل پر شروع ہوتی ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر ماں دوسری شادی کر لے تو بچے خود بخود باپ کو مل جاتے ہیں۔ کیا واقعی قانون اتنا سادہ ہے؟ کیا صرف نامحرم کے بیس پر بچوں کو ماں سے الگ کرنے کے لیے کافی ہیں؟ آج ہم انہی ٹاپکس اور انہی سوالوں کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات یاد رکھیں، عدالت نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، عدالت صرف بچے کی ہے۔ قانون کی نظر میں سب سے اہم نقطہ بچے کی بہتری، جس کو کہتے ہیں ویلفیئر آف مائنر ہے۔ بچہ اگر شیرخوار ہے تو اسے ماں کی ضرورت ہے۔ اگر بچہ برسوں سے ایک والدین کے ساتھ رہ رہا ہے تو اسے وہاں سے اکھاڑنا اس کی ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ عدالتیں سب پہلوؤں کو دیکھتی ہیں، وہ انسانی جذبات اور بچے کے مستقبل کو بھی دیکھتی ہیں۔ دوسری شادی اور کسٹڈی کا معاملہ۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ کیا ماں کی دوسری شادی کسٹڈی ختم کر دیتی ہے؟ جی نہیں، لازمی نہیں ہے۔ اگرچہ اسلامی فقہ کے کچھ اصول عمر کی حد، جسے لڑکے کی 7 سال یا لڑکی بلوغت تک بتاتے ہیں، لیکن پاکستان کی عدالتوں میں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں۔ اگر ماں نے دوسری شادی کر لی تب بھی باپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ماں کے پاس رہنا اب بچے کے لیے خطرناک ہے یا نہیں۔ باپ کب کسٹڈی دی سکتا ہے؟ صرف الزامات سے کام نہیں چلتا، باپ کو عدالت میں ٹھوس ثبوت دینا ہوں گے۔ مثال کے طور پر ماں نے دوسری شادی کی اور بچوں کو نانی یا ماموں کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور رہنے لگی۔ تعلیم اور تربیت کا فقدان۔ بچوں کو اسکول سے اٹھا لیا گیا یا ان کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہو رہی ہوں۔ سنگین کردار یا ماحول۔ اگر ماں منشیات میں ملوث ہے یا اس پر مجرمانہ FIRs ہیں تو عدالت کبھی بچے اسے نہیں دے گی۔ اگر ستیلا باپ بچوں پر تشدد کرتا ہے، جیسا کہ ایک حالیہ کیس میں ہوا جہاں بچی بھاگ کر دادا کے پاس آ گئی، ایسی صورت میں عدالت فوری طور پر کسٹڈی آرڈر تبدیل کر سکتی ہے۔ نامحرم کا نقطہ اور بچیاں۔ ایک اہم نقطہ نامحرم کا ہے۔ جب بچی بڑی ہو رہی ہو، یعنی 10-12 سال کی، تو جس ماں نے اگر دوسری شادی کی ہے تو اس کا شوہر اس بچی کے لیے نامحرم ہے، تو باپ اسے ایک مضبوط بیس بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ عدالتیں اس پہلو کو سنجیدگی سے لیتی ہیں، لیکن یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا کوئی حقیقی خطرہ ہے یا محض ایک قانونی حربہ ہے۔ اگر پریکٹیکل بات کریں تو 80 سے 90% سے زیادہ کیسز میں کسٹڈی صرف ماں کو ہی ملتی ہے۔ عدالتیں سمجھتی ہیں کہ ماں کا متبادل کوئی نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، اگر آپ کے پاس ماں کے خلاف کوئی بہت بڑی اور ثابت شدہ خامی نہیں ہے تو کسٹڈی کی لمبی جنگ لڑ کر بچوں کا بچپن عدالتوں میں ضائع نہ کریں۔ اس کے بجائے ملاقات کے شیڈول پر توجہ دیں تاکہ بچہ دونوں والدین کی محبت پا سکے۔ بچے کوئی جائیداد نہیں ہیں جن پر قبضہ کیا جائے، یہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ قانون آپ کو راستہ ضرور دیتا ہے، لیکن ضمیر سے فیصلہ کیجیے گا کہ بچے کا فائدہ کہاں ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو ویڈیو شیئر کریں اور اپنے سوالات کمنٹ سیکشن میں پوچھیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔